تو میرا جنون پارٹ 3۔ شاہ کا چہرہ بالکل اسپاٹ تھا، آنکھوں میں ہمہ وقت رہنے والا سرد سا تاثر تھا۔ وہ فل سپیڈ میں گاڑی دوڑاتا فلیٹ پر پہنچا۔ فلیٹ صرف میٹنگ کے لیے استعمال کرتے تھے، باقی مشن کے دوران سب الگ الگ ہوتے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے زاویار کی کال آئی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ایک لڑکی کو وہ لوگ لے آئے ہیں جبکہ دوسری لڑکی اغوا ہو گئی ہے۔ اس وقت علیزے کا خوفزدہ چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم گیا۔ اس کے دل نے شدت سے دعا کی تھی کہ وہ جس لڑکی کو لے کر گئے ہیں وہ علیزے نہ ہو۔ بڑے بڑے قدم اٹھا تھا وہ تیزی سے فلیٹ کے اندر داخل ہوا تھا۔ کس کو لے کر گئے ہیں وہ لوگ؟ شاہ نے زاویار کے سامنے کھڑے ہو کر سنجیدگی سے سوال کیا۔ علیزے کو۔ وہ لوگ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی اسے لے کر جا چکے تھے۔ زاویار کی بات پر اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ شاہ نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچیں۔ سر، آستانے میں جتنے بھی کیمرے لگائے گئے تھے وہ سب وہاں سے اتارے جا چکے ہیں، اشل نے اسے اطلاع دی۔ سر، اب آگے کیا کرنا ہے؟ زاویار نے اس کے آگے کا لائحہ عمل پوچھنے لگا۔ شاہ نے ایک گہرا سانس لیا اور انہیں آگے کا لائحہ عمل بتانے لگا۔ شاہ ان کے گھر آیا تھا کہ شاید اسے یہاں سے کوئی کلو مل جائے۔ جیسے ہی اس نے گھر میں قدم رکھا، کسی کے چلانے کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ تیزی سے گھر کے اندرونی حصے کی طرف آیا۔ علیزے، نور، علیزے کہاں ہو؟ حسب معمول تائی صبح نماز کے لیے ان دونوں کو اٹھانے کمرے میں آئی تو وہ دونوں ہی وہاں موجود نہیں تھیں۔ وہ پورے گھر میں انہیں ڈھونڈ چکی تھیں، پر وہ دونوں وہاں پر ہوتی تو انہیں ملتی۔ اب وہ زور زور سے انہیں پکارنے لگی جب شاہ وہاں پر آ گیا۔ تم کون ہو اور میرے گھر پر کیا کر رہے ہو؟ شاہ کو دیکھ کر تائی گھبرا گئی تھی۔ میں آرمی سے ہوں، اور اس نے انہیں مختصراً ساری بات بتا دی، پر علیزے کے کڈنیپ ہونے والی بات گول کر گیا۔ اس نے انہیں یہ ظاہر کروایا کہ علیزے بھی ان کے پاس ہی ہے، اور پورا گھر چیک کرنے لگا۔ سارے کمرے، واش روم، کچن، ہر جگہ کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ اوپر والے پورشن کا جائزہ لیتے ہوئے ایک جگہ پر وہ تھم سا گیا۔ سامنے ہی کینوس بورڈ پر اس کی تصویر بنی تھی۔ وہ بے ساختہ آگے بڑھا اور تصویر کو بغور دیکھنے لگا۔ وہ بنانے والے کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ ایک چیز جو اس تصویر میں دلچسپ تھی وہ یہ تھی کہ اس تصویر میں بھی شاہ کی آنکھوں میں موجود سرد مہری واضح تھی۔ وہ مبہوت سا اس تصویر کو دیکھے گیا۔ یہی وہ پل تھا جب علیزے کی محبت نے اس کے دل میں پنجے گاڑ دیے تھے، اور جو محبت کو ایک انتہائی فضول کام سمجھتا تھا سن سا کھڑا رہ گیا۔ یہ کس نے بنائی ہے؟ شاہ نے تصدیق کے لیے کمرے کے دروازے میں کھڑی تائی سے سوال کیا۔ علیزے نے۔ وہی بناتی ہے۔ تائی کے بتانے پر اس کے دل میں ایک خوشکن احساس جاگا، مگر اگلے ہی لمحے وہ احساس مان پڑ گیا، کیونکہ حقیقت بہت تلخ تھی، جانے وہ اب تک زندہ بھی تھی یا نہیں۔ شاہ نے سختی سے اپنے لب بھینچ لیے۔ اس نے کینوس سے چارٹ اتارا اور اسے طے کر کے جیب میں رکھا اور باقی کمرے چیک کر کے نیچے آ گیا۔ انہوں نے اسے گھر سے کڈنیپ کیا تھا، مطلب کہیں نہ کہیں کوئی ثبوت تو ضرور ہوگا۔ وہ سوچتا ہوا کچن سے ایک بار پھر آیا۔ جب اس کی نظر کچن میں پچھلی طرف کھلتے دروازے پر پڑی
جو کہ کھلا ہوا تھا شاہ کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ وہ باہر نکل آیا۔ سامنے ہی سرونٹ کوارٹر بنے ہوئے تھے۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ شاہ اندر داخل ہوا تو اسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ فرش پر خون جمع ہوا تھا اور دیوار پر بھی خون کے نشان تھے۔ فرش پر ہی چھری پڑی تھی جس پر خون لگا ہوا تھا۔ شاہ نے سختی سے مٹھیاں بھینچیں اور تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر اس کا سانس بند ہونے لگا۔ خوف اور تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ خوف کی وجہ سامنے بیٹھی لڑکی کے تاثرات تھے، جو اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو پورا کھولے بنا پلکیں جھپکائے جلا کر راکھ کر دینے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی گور سیاہ ناگن جیسی آنکھیں بہت خوفناک لگ رہی تھیں۔ اس نے چھری کی نوک اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ چھری کی نوک اس کی جلد کے اندر گھستی گہرا کٹ لگا چکی تھی۔ اس وقت علیزے اتنی دہشت زدہ تھی کہ اس کے حلق سے آواز تک نہ نکلی۔ فرش پر ٹکرانے کی وجہ سے اس کا ماتھا پھٹ گیا تھا۔ ماتھے سے خون بہتا ٹھوڑی سے بہتے خون میں شامل ہوتا اس کی گردن سرخ کر رہا تھا۔ کون ہو؟ وہ بمشکل اپنی تمام ہمت مجتمع کر کے اتنا ہی بول پائی تھی کہ ویرا نے بے دردی سے اس کا سر دیوار میں دے مارا۔ خون پانی کی طرح بہتا اس کی ڈارک بلو شرٹ میں جذب ہونے لگا۔ علیزے کو لگ رہا تھا جیسے اس کے دماغ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور وہ کچھ ہی دیر میں ہوش کھوتی فرش پر ڈھہ گئی۔ جب ویرا نے گھر کا پچھلا دروازہ کھول کر رنگویر کو اندر بلایا، رنگویر اندر آیا اور اسے کندھے پر اٹھا کر گھر سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ویرا بھی اس کے پیچھے باہر نکلا، جبکہ بوا پہلے ہی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ وہ جانے کتنے گھنٹوں سے یخ بستہ فرش پر بے سدھ پڑی تھی۔ خون بہتے بہتے جم چکا تھا۔ تکلیف کی شدت سے وہ بے ہوشی میں بھی کراہ رہی تھی۔ جب شور کی آواز پر وہ ہوش میں آئی اور آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں، پیلی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ایک سیل میں بند تھی۔ ارد گرد بہت سارے سیل تھے اور سبھی میں لڑکیوں کو بند کیا گیا تھا۔ ان لڑکیوں کی حالت دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ خوف اور تکلیف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ خوف سے کپکپاتی اپنی تمام تر ہمت مجتمع کر کے بمشکل اٹھی اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر خود میں سمٹ کر بیٹھ گئی اور اپنی ٹانگوں کے گرد دونوں بازو لپیٹ کر سر گھٹنوں پر ٹکا کر سسکنے لگی۔ اے لڑکی، کچھ کھا لے، نہیں تو بھوکی مرے گی اور پڑی گل سڑ جانا ہے تو نے، اور کسی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑنا۔ ایک عورت کی کاٹ دار آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ سامنے والے سیل میں ایک عورت ایک پلیٹ فرش پر پٹکتی سیل میں قید لڑکی سے بولی، پلیز مجھے جانے دو، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ پلیز جانے دو نا، رحم کرو مجھ پر۔ وہ لڑکی اس عورت کے پیر پکڑ کر گڑگڑانے لگی، مائی چھوڑ اسے، رہنے دے، اس لڑکی کو میں خود ہی سیدھا کر لوں گا، تو اب جا یہاں سے۔ ایک مرد کی بیزاری بھری آواز آئی۔ پھر وہ خود سیل میں داخل ہوا۔ علیزے کی روح تک کانپ گئی۔ یا اللہ، میری عزت کی حفاظت کرنا۔ علیزے بے اختیار سے سک اٹھی۔ یہ رکھ دیا ہے تمہارا کھانا، جو کھانا ہوا تو کھا لینا۔ وہ عورت پیر سے پلیٹ اس کے آگے کرتی ہوئی سیل سے باہر نکل گئی۔ اماں کدھر جا رہی ہے؟ تجھے خدا کا واسطہ دیکھ، اگر میں تیری بیٹی ہوتی تو بھی تو ایسے ہی کرتی۔ اماں، وہ لڑکی تڑپ کر اٹھی اور تقریباً چیختے ہوئے
دروازے کی طرف لپکی، مگر وہ عورت کان لپیٹے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ علیزے نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر بمشکل اپنی چیخوں کا گلا گھونٹا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکی سیل سے باہر نکلتی، اس آدمی نے اسے بالوں سے پکڑ کر فرش پر پٹکا دیا۔ علیزے چیخ اٹھی۔ اس آدمی نے مڑ کر علیزے کو دیکھا، وہ اسے مکروہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ابھر گئی۔ اوہ، تو ہوش آ گیا محترمہ کو؟ رنگویر اس سیل سے نکلا اور علیزے کی طرف بڑھنے لگا۔ علیزے اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر ادھر ادھر دیکھتی بھاگنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنے لگی، جب اس کی نظر قریب پڑے ڈنڈے پر پڑی جو شاید ان ظالموں نے معصوم لڑکیوں کو ٹارچر کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ علیزے نے آدمی کی طرف دیکھا اور اس کے سیل کا تالا کھول دیا۔ اس نے غیر محسوس انداز میں وہ ڈنڈا اپنی طرف کھسکایا۔ تم کیا سمجھی تھی آزاد گھومتی رہو گی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا؟ وہ اس کے سامنے پیروں کے بل بیٹھتا ہوا بولا۔ ہماری جاسوسی کرنے آئی تھی، اب تم دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کروں گا۔ دیکھنے والوں کی روح تک کپ کپا اٹھے گی۔ رنگویر اسے سر تا پیر گھوٹتا غرا رہا تھا۔ علیزے میں بھی اس وقت جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی کہ جیسے ہی رنگویر نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ علیزے نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ وہ بے ساختہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا اور ہاتھ سے اپنا منہ رگڑ کر صاف کرنے لگا۔ جب وہ موقع کا فائدہ اٹھاتی، ڈنڈے کو مضبوطی سے دونوں ہاتھوں میں تھام کر کھڑی ہوئی اور پوری قوت سے ڈنڈا اس کے سر پر دے مارا اور بھاگتی ہوئی سیل کے کھلے دروازے سے باہر نکلی۔ رنگویر اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر تیزی سے اٹھا اور اسے گالیاں بکتا اس کے پیچھے بڑھا۔ جب علیزے نے سیل کا دروازہ بند کیا اور ایک سلاخ کے ساتھ لٹکتا تالا اتار کر دروازے پر لگا دیا، اے کمینی، دروازے کھول! رنگویر نے سلاخوں سے ہاتھ باہر نکال کر علیزے کو پکڑنا چاہا، جب وہ تڑپ کر پیچھے ہٹی۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہوزوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ وہ پچھلے 15 منٹ سے مسلسل رونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ آستانے میں موجود تمام عورتیں اور لڑکیاں بار بار گردن موڑ کر اس بیچاری کو دیکھ رہی تھیں۔ بہن، پہلے آپ چلی جاؤ اندر، ایک لڑکی اس مظلوم پر ترس کھاتی ہوئی بولی، تو وہ جو اسی انتظار میں تھی فوراً اندر کی طرف بھاگی۔ پیر جی پلیز مجھے بچا لیں، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ اشل رنگویر کے سامنے جاتے ہی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ کون دیدی؟ کون مار دے گا تمہیں؟ ایک لڑکی جو عبایا پہنے ہوئے تھی اور رنگویر کی کرسی کے چند قدم پیچھے کھڑی تھی اشل سے پوچھنے لگی۔ میرا شوہر؟ وہ جی میرا اس کے علاوہ اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے، پر وہ بھی مجھے مارتا ہے۔ آپ کوئی ایسا تعویذ دیں کہ میرا شوہر میری مٹھی میں ہو جائے۔ اشل ادھر ادھر دیکھتی یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ اپنے شوہر سے اس حد تک خوفزدہ ہے کہ اسے ڈر ہو جیسے اس کا شوہر اس کا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک آ جائے گا، مگر مقصد چہرے سے نقاب ہٹانا تھا۔ اٹھا کر ڈالو اسے تہہ خانے میں۔ رنگویر پہلے ہی غصے سے بھرا بیٹھا تھا۔ اس کے چمکتے چہرے پر نظر پڑتے ہی دروازے کے پاس کھڑے لڑکے کو دیکھ کر بولا، تو وہ لڑکا اس کی طرف بڑھا اور جارحانہ انداز میں اس کی چادر کھینچی۔ فرش کے پیچھے غالیچے پیر کی مدد سے پیچھے دھکیلتا ہوا تہہ خانے کا دروازہ کھول چکا تھا۔ اس لڑکی نے اپنا عبایا اتارا اور اشل کی چادر جو لڑکے نے کھینچ کر اتاری تھی اچھی طرح سے اپنے گرد لپیٹ کر باہر نکل گئی تاکہ باہر موجود لوگوں کو کسی بھی قسم کا شک نہ ہو۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اشل ڈرنے کی ایکٹنگ کرنے لگی جب اس لڑکے نے دھکا دے کر اشل کو اندر پھینکا اور دروازہ بند کر دیا۔
اشل بمشکل سنبھلی تھی۔ اس نے تیزی سے سیڑھیاں اترتے اپنے کرتے کے نیچے پہنی ہوئی جیکٹ کی جیب میں سے ایک باریک سی تار ایئر پیس نکالا اور کان میں لگا کر بٹن پریس کیا۔ میں یہاں پہنچ چکی ہوں، اس نے اطلاع دی۔ گڈ، کیا صورتحال ہے؟ زاویار کی آواز ابھری۔ صورتحال بہت ہی خراب ہے۔ وہ تار کی مدد سے نور کے بتائے گئے سیل کا تالا کھولنے لگی۔ یس، یہاں پر واقعی دروازہ موجود ہے۔ وہاں پر ایک سلائیڈنگ ڈور تھا، جسے ایک سائڈ پر کھسکاتے ہوئے بولی۔ اشل نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ ایک لمبی اور تاریک راہداری تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ راہداری کبھی اتنی تنگ ہو جاتی کہ گزرتے ہوئے وہ زخمی ہو جاتی تھی، اور کبھی اتنی کشادہ ہو جاتی کہ 2 سے 3 انسان ایک ساتھ وہاں سے گزر سکتے تھے۔ وہ تقریباً 1 گھنٹہ مسلسل چلتی رہی۔ شٹ، کیپٹن، آگے راستہ بند ہے۔ وہ جہاں کھڑی تھی وہاں سے جگہ اتنی تنگ تھی کہ اگر وہ مڑتی تو بری طرح سے زخمی ہو جاتی۔ دھیان سے چیک کرو، وہاں ضرور کوئی نہ کوئی راستہ ہوگا۔ زاویار کے کہنے پر وہ دیواروں پر ہاتھ رکھ کر چیک کرنے لگی۔ جب اسے اپنی گردن پر پسٹل کی ٹھنڈی نال محسوس ہوئی۔ کون ہو تم؟ اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ شاہ کچن میں کھڑا اپنے لیے کافی بنا رہا تھا جب ایک آدمی وہاں پر آ کر شاہ سے پوچھنے لگا۔ شاہ نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ اس کا قد تقریباً 5 فٹ تھا، تون نکلی ہوئی تھی اور سر کی جلد چمک رہی تھی، بال غائب تھے۔ میں کافی بنا رہا ہوں، شاہ سرسری انداز میں کندھے اچکا کر بولتا اپنے کام میں مصروف رہا۔ تم میرے گھر میں، میرے کچن میں کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہو؟ وہ شخص دانت پیس کر بولا۔ میں تمہارے گھر میں، تمہارے کچن میں کھڑا ہو کر کافی بنا رہا ہوں، بلکہ بنا چکا ہوں۔ شاہ کا کافی مگ میں انڈیلتا پرسکون لہجے میں بولتا کچن سے نکل کر لاؤنج میں آ گیا اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر صوفے کی پشت پر بازو رکھ کر ریلیکس انداز میں کافی پینے لگا، جیسے اس وقت اس نے ضروری اور کوئی کام نہ کرنا ہو۔ بیٹھو، اس نے اپنے سامنے پڑے صوفے کی طرف اشارہ کر کے اس شخص کو بیٹھنے کا کہا، جو ہونٹوں کی طرح منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم نکلو میرے گھر سے۔ وہ شخص تیش سے شاہ کی جانب بڑھا۔ دشمنوں کو ہمارے گھر پاکستان میں آنے کا راستہ دے کر تم مجھے اپنے گھر سے نکلنے کا کہہ رہے ہو؟ واو، انٹرسٹنگ۔ شاہ ابرو اچکا کر داد دینے والے انداز میں بولا۔ اس کی بات پر وہ آدمی چونکا۔ کون ہو تم؟ اس نے پیشانی پر بل ڈال کر سوال کیا۔ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، شاہ سیدھا ہوتا سرد انداز میں بولا۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ وہ آدمی فوراً ہی بیٹھ گیا۔ رات کو جس لڑکی کو اٹھایا تھا، اس لڑکی کو کہاں پر چھوڑا تھا؟ شاہ نے ٹہر ٹہر کر ٹھنڈے لہجے میں سوال کیا۔ کون لڑکی؟ وہ ہکلایا۔ اچھا، اس لڑکی کو چھوڑو، یہ بتاؤ تم اس بچی کو تو جانتے ہی ہوگے۔ شاہ نے اپنے موبائل کی اسکرین اس کے آگے لہرائی، جہاں ایک 7 سے 8 سال کی بچی اسکول یونیفارم میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے شاہ کی طرف دیکھا۔ وہ بچی اس کی بیٹی تھی۔ میں نہیں جانتا، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولا۔ اپنی 8 سالہ بیٹی کی تصویر شاہ کے پاس دیکھ کر اس کی حالت بری ہونے لگی، جبکہ دوسروں کی بیٹیوں کی عزت اور زندگی داؤ پر لگاتے ہوئے اس کا دل ذرا بھی نہیں کانپتا تھا۔ یقین کرو، میں بالکل نہیں چاہتا
کہ یہ بچی یتیم ہو جائے۔ وہ اپنی گن نکال کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ اتنی سردی میں بھی سامنے موجود شخص کی پیشانی پر پسینے کے چند قطرے نمودار ہوئے، مگر وہ منہ سے کچھ نہیں بولا۔ شاہ ایک دم سے اٹھا اور درمیان میں موجود ٹیبل کو ٹھوکر مار کر گن اس کی پیشانی پر رکھی۔ جلدی بول، میں صرف 3 تک گنوں گا۔ 1، شاہ سرد لہجے میں بولا۔ ولید شاہ کے آستانے پر وہ تیزی سے بولا۔ 2، شاہ نے ٹریگر پر دباؤ بڑھایا۔ کوبرا کے گھر۔ وہ بول کر چپ کر گیا تو شاہ نے دباؤ مزید بڑھایا۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ میں ان لوگوں کی بتائی ہوئی جگہ پر جاتا ہوں اور وہاں پر سے لڑکی کو لے کر کوبرا کے گھر کے باہر چھوڑ آتا ہوں اور وہ مجھے اس سب کے پیسے دیتے ہیں۔ وہ رک رک کر بولا۔ شاہ نے گن اس کی پیشانی سے ہٹائی جب اس کی نظر اس شخص کی گردن پر بنے ٹیٹو پر پڑی۔ وہ ٹیٹو اس طرح سے بنا ہوا تھا کہ ایک کوبرا سانپ سے 5 لکھا ہوا تھا۔ شاہ نے غور سے دیکھا۔ کوبرا سانپ کے اندر 5 لیٹرز لکھے تھے، KSBMN۔ وہ انہی لفظوں پر غور کر رہا تھا جب شاہ کو باہر کچھ آوازیں محسوس ہوئی۔ وہ فوراً چوکس ہوا۔ اپنے موبائل پر اس ٹیٹو کی تصویر لے کر وہ تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ شاہ نے اسے نہیں مارا تھا کیونکہ وہ اس کے گھر میں لگے کیمرے دیکھ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ابھی وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلا تھا جب اسے فائر کی آواز سنائی دی۔ یقیناً رنگویر کے آدمی غداری کرنے پر اس شخص کا اوپر کا ٹکٹ کٹوا چکے تھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کالونی سے باہر نکلا جہاں پر اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھا اور اپنے چہرے سے ماسک اتار کر ہاتھوں سے گلوز اتارے، ایئر پیس کان میں لگایا اور گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ علیزے بمشکل اپنی ٹانگوں کی کپکپاہٹ پر قابو پاتی وہاں سے بھاگی۔ چلتے چلتے وہ کئی بار گری مگر پھر اٹھ کر بھاگنے لگتی۔ جیسے ہی وہ اوپر کی طرف جاتی سیڑھیاں چڑھنے لگتی۔ سیڑھی پر پہرا دیتے آدمی نے اسے دھکا دیا تو وہ منہ کے بل نیچے گری۔ اس کا پاؤں بری طرح سے مڑ گیا تھا۔ ایک فلک شگاف چیخ اس کے حلق سے بلند ہوئی۔ تب تک رنگویر بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس نے بے دردی سے علیزے کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر کھڑا کیا جب ویرا تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی تھی۔ رنگویر، ابھی کوبرا کی کال آئی تھی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اس لڑکی کو فوراً اس کے پاس بھیجا جائے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس ملک کے خیر خواہوں سے وہ خود نپٹے گا۔ ویرا نے ایک نظر علیزے کو دیکھتی تیز تیز بولی، شٹ۔ رنگویر دیوار پر مکہ مارتا تن فن کرتا وہاں سے چلا گیا۔ جب اشل وہاں پر آئی تھی تو اس کو اسی بات پر غصہ آ رہا تھا، پر کوبرا کا حکم ماننا بہت ضروری تھا کہ وہ ان کا باس تھا اور اسی کے انڈر یہ سارا کام کیا جاتا تھا۔ کراچی سمندر کے پاس کوبرا نے ایک بہت بڑا آستانہ بنایا ہوا تھا جہاں پر کوبرا کو تسبیح والی سرکار کے نام سے جانا جاتا تھا۔ کوئی ہوشیاری کی نہ تو یہیں پر ٹھوک دوں گا۔ ایک آدمی اشل کے کان کے قریب غرایا۔ اشل نے گہرا سانس لیا جبکہ زاویار بھی الرٹ ہوا تھا۔ اشل اس کے پیٹ میں کوہنی مارنے والی تھی جب زاویار نے اسے روکا۔ ابھی رکو، ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں آگے جانے کا راستہ مل جائے۔ وہ بہت دھیمی آواز میں بولا کہ اشل بمشکل سن پائی تھی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ اشل کے کان میں لگا ایئر پیس نہیں دیکھ پایا تھا۔ تم نے ہمیں بیوقوف سمجھا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس نے اشل کے بال مٹھی میں دبوچ کر گن اس کی کنپٹی پر رکھی۔ وہ دونوں الٹے قدم اٹھا رہے تھے کیونکہ وہ جگہ اتنی تنگ تھی
کہ مڑنے کی بھی جگہ نہیں تھی، جب اچانک اشل کی نظریں دائیں جانب پڑی، جہاں ایک اوپر سے لے کر نیچے تک 1 انچ جتنا سوراخ تھا، اور وہاں سے ہلکی سی نیلبو روشنی آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ تنگ جگہ تھوڑی سی کھلی ہوئی، اشل تیزی سے مڑی اور اس کی ٹانگ پر زوردار کک ماری۔ وہ شخص اس وار کے لیے تیار نہیں تھا، تبھی کراہ کے تھوڑا سا لڑکھڑایا، اور اشل کے لیے اتنا سا وقت ہی کافی تھا۔ اس نے پھرتی سے اس کے ہاتھ سے گن چھینی اور اس کے پیٹ میں کک ماری۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دوہرا ہوا۔ جب اشل نے اس کے گھٹنے پر فائر کیا، وہ چلانے لگا تھا۔ جب اشل نے اس کے منہ کو اتنی سختی سے دبوچا کہ اس کا منہ کھل گیا تھا، اشل نے پسٹل کی نال اس کے منہ میں ڈال دی۔ تم نے ہمیں بیوقوف سمجھ رکھا ہے، اشل نے دبی دبی آواز میں غراتے ہوئے اس کی بات دہرائی اور فائر کر دیا۔ وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ اشل تیزی سے چلتی ہوئی اس جگہ پر آئی جہاں سے تھوڑی سی روشنی آ رہی تھی۔ اشل وہاں سے آگے جانے کا راستہ تلاش کرنے لگی۔ وہاں دیوار میں تختہ فکس تھا جو 2 فٹ لمبا اور 2 فٹ چوڑا تھا۔ اشل اسے غور سے دیکھنے لگی۔ وہ ایک سلائڈنگ ڈور تھا جو بظاہر ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی مدد سے آگے جانے والے راستے کو بند کیا گیا ہے۔ اشل نے اسے سلائڈ کیا تو وہ ایک لمبی سرنگ تھی جس میں بہت سی مدھم سی نیلبو روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اس سرنگ میں داخل ہوئی اور بمشکل پیروں کی مدد سے سلائڈنگ ڈور کو بند کر دیا اور کوہنیوں کی بل رینگتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ وہ سرنگ اتنی تنگ تھی کہ وہاں سے گزرتے ہوئے بری طرح سے زخمی ہو گئی تھی۔ اف، یہ جگہ اتنی تنگ ہے کہ میں یہاں سے گزرتے ہوئے اتنی نازک سی لڑکی بری طرح سے زخمی ہو چکی ہوں۔ میں سوچ رہی تھی کہ وہ نازک سی پر زور دیتی بولی۔ ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی جب زاویار نے اس کی بات کاٹی۔ جی بالکل بالکل، ایک آپ اور ایک وہ لڑکی نور۔ ساری دنیا کی لڑکیوں کی نزاکت تم دونوں پر ختم ہے، وہ طنزیہ بولا۔ تم اپنی بک بک بند کر کے میری سنو گے، اشل منہ بنا کر بولی۔ وہ ساتھ ساتھ آگے بھی بڑھ رہی تھی۔ جی فرمائیے، زاویار نے جیسے اس کے سر پر احسان کیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ جو موٹے سانڈ رنگویر اور اس کے آدمی ہیں، یہ یہاں سے کیسے گزرتے ہوں گے؟ وہ بالکل سنجیدگی سے سوالیہ انداز میں بولی۔ فی الحال میرے پاس تمہارے سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن بہت جلد ہی میں تمہیں ان سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ زاویار یوں جیسے واقعی ہی ان سے پوچھ کر اشل کو بتائے گا۔ وہ تمہارے ماموں کے بچے ہیں نا جو تمہیں بتا دیں گے، اشل چڑ کر بولی، اور تمہاری پھوپھی کے بچے ہیں جو تمہیں ان کی اتنی فکر ہو رہی ہے۔ زاویار نے دو بدو جواب دیا۔ میرے خیال سے جس موضوع پر آپ لوگ بات کر رہے ہیں، یہ موضوع انتہائی اہم اور قابل غور ہے۔ اس سے پہلے کہ اشل زاویار کو کوئی جواب دیتی، شاہ نے سرد لہجے میں طنز کیا تو وہ دونوں ہی گڑبڑا گئے۔ شاہ نے نہ جانے کب انہیں جوائن کیا تھا۔ کیپٹن زاویار، آپ کا کام مکمل ہو گیا؟ اس نے سرد مہری سے پوچھا۔ جسٹ 2 منٹس۔ زاویار اپنے سامنے کھلے لیپ ٹاپ سے ایک موبائل کا ڈیٹا ریکور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ موبائل شاہ کو کوارٹر سے ٹوٹا ہوا ملا تھا، شاید یہ بوا کا فون تھا۔ اشل ایک دم سے کرا اٹھی۔ کوئی چیز اس کی کوہنی پر بری طرح سے چھپی تھی۔ وہ رک گئی اور گہرے سانس لینے لگی۔ سب ٹھیک ہے، وہ دونوں چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔
یس سر، آئی ایم آل رائٹ۔ اس نے کرتے کے پھٹے ہوئے کنارے کو تھوڑا سا اور پھاڑ کر علیحدہ کیا اور اپنی کوہنی سے بہتے خون کو صاف کرنے لگی۔ جلن بہت زیادہ ہونے لگی تھی، پر وہ اگنور کر کے آگے بڑھی۔ ابھی وہ تھوڑا ہی آگے گئی تھی کہ سرنگ ختم ہو گئی۔ نیلے رنگ کی بہت تیز روشنی اس کی آنکھوں سے ٹکرائی تو اسے بے ساختہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھنا پڑا۔ اندھیرے سے ایک دم روشنی میں آنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ وہ ایک درمیانے سائز کا کمرہ تھا جس کی دیوار کے درمیان میں یہ سرنگ کھلتی تھی۔ چھت کے ساتھ ایک راڈ لگا ہوا تھا جو زمین میں فکس تھا۔ ایشل نے اس راڈ کو پکڑا اور نیچے اتر گئی۔ سر، یہاں پر ایک کمرہ ہے جس کی چھت پر دائیں جانب اور فرش پر بائیں جانب سیکرٹ ڈورز ہیں۔ ایشل کمرے کو بغور دیکھتے ہوئے بولی۔ زاویار کچھ کہنے والا تھا جب اسے نسوانی چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ لیپ ٹاپ بند کرتا تیزی سے اٹھا اور ساتھ والے کمرے کی طرف بڑھا۔ نور غنودگی میں تھی جب اسے محسوس ہوا کہ جیسے علیزے اس کے قریب ہی چیخ رہی ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں اور اٹھ بیٹھی۔ جیسے ہی وہ اٹھی تھی اس کے سر اور کمر میں ٹھیس اٹھی۔ اس نے چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھاما جب اسے علیزے کے زور سے چلانے اور کسی کے ہنسنے کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ نور اپنی تکلیف بھلائے تیزی سے اٹھی جب اس کی نظر دیوار پر لگی LCD پر پڑی۔ علیزے کرسی پر رسیوں سے بندھی ہوئی تھی۔ اس کی شرٹ خون سے سرخ تھی۔ وہ خوفزدہ سی سامنے دیکھ رہی تھی۔ نور اس کی حالت دیکھ کر دھک سی رہ گئی تھی جب دیکھتے ہی دیکھتے کسی نے اس کے گال پر تیز دھار چاقو رکھا اور تقریباً 3 انچ لمبا کٹ لگایا۔ جب علیزے کی دلخراش چیخ بلند ہوئی، نور بھی بے ساختہ چیخ اٹھی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، سامنے ہی نور اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھ کر شاید اپنی چیخوں کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے تیزی سے بہہ رہے تھے اور وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے سامنے دیکھ رہی تھی۔ زاویار نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ "واٹس ہیپن؟" شاہ نے سوال کیا۔ شاہ اور ایشل بھی زاویار کے کان میں لگے ایئر پیس کے ذریعے چیخوں کی آواز سن چکے تھے۔ "او مائی گاڈ، یہ لوگ علیزے کو ٹارچر کر رہے ہیں۔" وہ اسکرین پر نظر جمائے بولا۔ اس کی بات پر شاہ ساکت ہوا تھا۔ جو کیمرے ایشل آستانے پر لگا کر آئی تھی، اسکرین پر اسی کیمرے کا فوٹیج تھا، مگر وہ جس جگہ کی فوٹیج تھی وہ آستانہ نہیں تھا، وہ کسی عجیب سی جگہ کا فوٹیج تھا، اور سامنے نظر آتے منظر میں صرف علیزے ہی نظر آ رہی تھی۔ ایک شخص کی آواز سنائی دے رہی تھی مگر وہ اسکرین پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ کون ہو تم اور کیوں اغوا کیا ہے مجھے اور میری بہن کو؟ جیسے ہی نور کی نظر زاویار پر پڑی، وہ اس کی طرف بڑھی اور اس کا کالر دونوں ہاتھوں میں سختی سے دبوچ کر چلائی۔ "یہ کیا بدتمیزی ہے؟" زاویار اپنا کالر چھڑواتا دانت پیس کر بولا۔ "یہ دیکھو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز میری بہن کو چھوڑ دو، پلیز۔" وہ زاویار کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی۔ "میری بات سنو۔" اسے روتا دیکھ کر زاویار کو برا لگا تھا، اس لیے نرم لہجے میں بات شروع کی۔ جب نور نے تیزی سے اس کی بات کاٹی، کیا چاہتے کیا ہو تم لوگ؟ کیوں پیچھا کر رہے ہو؟ خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دو ہم لوگوں کو۔ آخر کیا بگاڑا ہے ہم نے تمہارا؟ اگر تم ان پیروں کے ساتھ ملے ہوئے ہو
تو پھر صرف مجھے پکڑنا تھا۔ کیوں میری بہن کو ٹارچر کر رہے ہو؟ وہ روتے ہوئے ایک دم سے چلانے لگی اور پھر سے رونے لگی۔ آخر میں اس نے ایک بار پھر سے زاویار کا کالر پکڑ لیا تھا۔ اسٹاپ اٹ! آواز نہیں آئی آواز نہ آئے اب تمہاری۔ ایک تو منع کرنے کے باوجود تم اس کام سے باز نہیں آئی، ہمارے لیے بھی پرابلم کریٹ کی ہے اور خود بھی پھنس گئی ہو۔ بلکہ خود نہیں پھنسی، علیزے کو پھنسایا ہے۔ زاویار ایک جھٹکے سے اس سے اپنا کالر چھٹواتا روم سے باہر نکل گیا۔ نور نے ایک نظر دیوار پر لگی اسکرین پر ڈالی۔ اسکرین پر نظر آتے منظر کو دیکھ کر اس کا سانس بند ہونے لگا۔ علیزے کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی تھی اور آنکھیں بند ہو گئی تھیں، ساتھ ہی اسکرین تاریک ہو گئی تھی۔ نور تڑپ اٹھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی علیزے کے پاس پہنچ جائے۔ اس نے ایک بے بس نظر کمرے کے بند دروازے پر ڈالی۔ اسے لگا تھا کہ زاویار روم کا دروازہ لاک کر گیا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نور بیٹا، میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، بچے، بس ڈرتی ہوں کہ یہ کام جو تم کرتی ہو اس کی وجہ سے کہیں تمہیں یا پھر علیزے کو کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ ڈر لگتا ہے مجھے۔ تائی کی کافی دنوں پہلے کہی گئی بات اس کے کانوں میں گونج اٹھی، ساتھ ہی زاویار کی تھوڑی دیر پہلے کہی گئی بات یاد آئی۔ اسٹاپ اٹ! آواز نہ آئے اب تمہاری۔ ایک تو منع کرنے کے باوجود تم اس کام سے باز نہیں آئی، ہمارے لیے بھی پرابلم کریٹ کی ہے اور خود بھی پھنس گئی ہو۔ بلکہ خود نہیں پھنسی، علیزے کو پھنسایا ہے۔ اس کے رونے میں مزید شدت آئی تھی۔ کچھ ایسے ہی بیٹھی رو رہی تھی کہ جب ایک خیال کے تحت چونک گئی۔ اس نے دروازے کی جانب دیکھا اور تیزی سے دروازے کی طرف گئی۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ دروازہ کھلا دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ وہ باہر لاؤنج میں آتی تو سامنے ہی زاویار کھڑا پسٹل میں بلٹس چیک کر رہا تھا۔ شاید وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ بلٹس چیک کرنے کے بعد اسے ہڈ کی اندر کی طرف موجود جیب میں عرصہ اور سینٹر ٹیبل پر رکھے لیپ ٹاپ پر جھک گیا۔ تمہارے گھر میں جو بوا کام کرتی ہے وہ کہاں رہتی ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ وہ لیپ ٹاپ پر جھکا سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ نور کو کمرے سے باہر نکلتا دیکھ چکا تھا۔ مجھے نہیں پتا، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہیں بھی کڈنیپ کرنا ہے؟ ویسے انہیں کڈنیپ کر کے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا، کیونکہ وہ ایک بوڑھی عورت ہیں۔ نور نے تلخ انداز میں طنز کیا تھا۔ شٹ اپ! جتنا پوچھا ہے وہ بتاؤ، زاویار بیزاری سے بولا۔ اسے نور کی بک بک پر غصہ آ رہا تھا۔ میری بہن کو چھوڑ دو، پھر بتا دوں گی۔ وہ بظاہر تو مضبوط لہجے میں بولی تھی، مگر اس کی لہجے کی بے بسی زاویار محسوس کر چکا تھا۔ ایک دفعہ کی کہی بات تمہارے دماغ میں فٹ کیوں نہیں ہوتی؟ کہا ہے ہم نے اسے کڈنیپ نہیں کیا۔ وہ رنگویر کے پاس ہے اور اسے ان تک پہنچانے میں تمہاری بوڑھی بوا کا ہاتھ ہے۔ زاویار غصے سے بولا۔ آخر میں اس کا لہجہ تنزیہ تھا۔ اس کی بات پر نور فریز ہوئی تھی۔ جلدی بتاؤ، مجھے جانا ہے اور میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ زاویار نے ریسٹ واچ پر نظر دوڑائی۔ مجھے واقعی نہیں پتا کہ وہ کہاں رہتی ہیں، نور شوق سے نکلتے ہوئے بولی۔ نام، کوئی تصویر کسی رشتہ دار کا، کچھ تو پتا ہوگا؟ زاویار نے پھر سے سوال کیا۔ نہیں، میں واقعی کچھ نہیں جانتی۔ ہم انہیں بوا ہی کہتے ہیں، تائی امی بھی بوا ہی کہتی تھیں، اور وہ کہتی تھیں کہ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔
تائی امی کی منتیں کرنے لگی کہ مجھے کھانا بنانے کے لیے رکھ لو، مجھے کما کر دینے والا کوئی نہیں ہے۔ زاویار کو سب بتاتے ہوئے نور کو احساس ہوا تھا کہ ان سے کتنی بڑی غلطی سرزد ہو چکی ہے۔ ڈیم اٹ، عقل ہے تم لوگوں میں؟ مطلب کوئی بھی کرمنل کام کے بہانے تمہارے گھر میں آرام سے پناہ لے، ملازم رکھنے سے پہلے ان کا اتا پتہ کیوں نہیں پوچھتے؟ زاویار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو ایک دو جڑ دے جو پیروں کو ایکسپوز کرنے آدھی رات کو آستانے پر جا پہنچی تھی اور گھر میں موجود دہشت گرد کو مظلوم اور بے بس کہہ رہی تھی۔ اس کی ایک تصویر شاید میرے موبائل میں موجود ہو، پر میرا موبائل، نور کچھ یاد آنے پر بولی، تو زاویار نے اپنی پاکٹ سے اس کا فون نکال کر نور کی طرف بڑھایا۔ نور نے اسے ایک پکچر نکال کر دی۔ وہ نور اور علیزے کی سیلفی تھی۔ وہ جیسے غلطی سے ان کی سیلفی میں آ گئی تھی کہ اس کا صرف سائیڈ پوز ہی نظر آ رہا تھا۔ زاویار پرسوچ نظروں سے اس تصویر کو دیکھنے لگا۔ ان لوگوں نے علیزے کو ایک گاڑی میں ڈالا تھا۔ گاڑی سڑک پر فل سپیڈ میں دوڑ رہی تھی۔ علیزے چلانا چاہتی تھی مگر اس کے ساتھ بیٹھے شخص نے اس پر پسٹل تانی ہوئی تھی جو اسے چلانے سے روک رہی تھی۔ تمہاری آواز نہ نکلے، اگر تمہاری آواز آئی تو میں تمہیں ان کتوں کے آگے ڈال دوں گی۔ وہ لوگ اسے ایک محل نما گھر میں لے آئے۔ ویرا نے اس محل کے باہر پنجرے میں بند بڑے بڑے شکاری کتوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کتے منہ کھولے زبان باہر نکالے ان کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ ویرا علیزے کی بازو کو سختی سے دبوچے گاڑی سے باہر نکلی اور بڑے سے دروازے کے باہر کھڑے بارودی گارڈ کے پاس بڑے سے دروازے کے باہر کھڑے باوردی گارڈ کے پاس آئی اور اپنی چادر جو وہ آستانے پر اوڑھ کر رکھتی تھی گاڑی میں ہی اتار چکی تھی۔ اس نے اپنی آستین کوہنی سے اوپر تک کر کے اپنے بازو پر بنا ٹیٹو اس گارڈ کو دکھایا۔ وہ ویسا ہی ٹیٹو تھا جیسا اس شخص کی گردن پر بنا تھا۔ ایک کوبرا سانپ سے 5 لکھا ہوا تھا اور کوبرا سانپ کے اندر 5 لیٹرز KSBNN لکھے تھے اور سانپ کا منہ کھلا ہوا تھا۔ ٹیٹو کو دیکھتے ہی گارڈ نے اسے اندر جانے دیا۔ کوبرا کہاں ہے؟ ویرا اسے اپنے ساتھ گھسیٹتی ہوئی اندر لے آئی اور لاؤنج میں صفائی کرتی عورتوں میں سے ایک سے پوچھا۔ ویرا کا دھیان دوسری طرف دیکھ کر علیزے نے ٹیبل پر پڑا شو پیس اٹھا لیا۔ اسے کسی بھی طرح سے ان لوگوں کے جال سے نکلنا تھا، کیونکہ اسے ان لوگوں کی باتوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر وہ اس آدمی یعنی کوبرا کے ہاتھ لگ گئی تو اس کا جو حشر ہوگا وہ بہت برا ہوگا۔ کمرے میں ہے، عورت کے کہتے ہی ویرا چلنے لگی۔ علیزے کا بازو اس کی گرفت میں تھا۔ علیزے نے ایک نظر اپنے سے آگے چلتی ویرا پر ڈالی اور ہاتھ میں پڑے شو پیس سے ویرا کے سر کا نشانہ لیا اور اس سے ہاتھ چھڑوا کر اپنی پوری قوت مجتمع کر کے دوڑنے لگی۔ پر کہاں تک بھاگ سکتی تھی؟ دروازے پر ہی ویرا نے اسے پکڑ لیا تھا اور اس کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ جب ایک سے تسلی نہیں ہوئی تو اس نے پے در پے کتنے ہی تھپڑ اس سے جڑ دیے۔ علیزے کا ہونٹ پھٹ گیا تھا، تھوڑی اور ماتھے پر ہوئے زخموں سے بھی خون بہنے لگا تھا۔ معاف کر دو، مجھے جانے دو، کیا بگاڑا ہے میں نے؟ وہ ایک دم سے پیچھے بیٹھ گئی اور ویرا کے پاؤں پکڑ لیے۔ سالی، تجھے میں بتاتی ہوں۔ ویرا نے اس کے بال پکڑے اور گھسیٹتی ہوئی اسے ایک کمرے میں لے گئی۔ علیزے بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ کمرہ انتہائی خوبصورت تھا۔ کمرے میں موجود ہر ایک چیز بیش قیمت تھی، پر کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔
ویرا جانتی تھی کہ کوبرا کہاں پر ہوگا۔ اسے دائیں جانب بنے بک شیلف کو دھکیلا تو ان شیلف کے پیچھے ایک دروازہ تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور علیزے کو بے دردی سے اندر فرش پر پھینک دیا تھا۔ اندر سامنے ہی کوبرا ایک چھڑی کو دوسری سے رگڑتا شاید چھری تیز کر رہا تھا۔ کوبرا، اگر تم نے اسے نہ بلوایا ہوتا تو میں اب تک اس کی گردن کاٹ چکی ہوتی۔ ویرا نے اپنے سر کو ہاتھ لگایا جہاں سے خون نکل رہا تھا۔ ایک نفرت بھری نظر علیزے پر ڈالتی کوبرا سے کہنے لگی، اب تم جاؤ۔ کوبرا بنا پلٹے سرد لہجے میں بولا۔ ویرا اور رنویر نے آج تک کوبرا کا اصل چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ جب بھی ان کے سامنے آتا اس نے ماسک پہنا ہوتا تھا۔ ویرا اس کے کہنے پر وہاں سے چلی گئی، جب کوبرا علیزے کی طرف بڑھا، اس نے اسے فرش سے اٹھا کر کرسی پر رسی سے باندھا اور پانی کا بھرا ہوا جگ اس کے اوپر پھینکا۔ پانی ڈلنے پر علیزے نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھولیں۔ سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر اس کی چیخ بلند ہوئی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں بے رحمی کا تاثر نمایاں تھا۔ سینے تک آتی داڑھی، سر پر جناح کیپ، گلے میں تسبیح ڈالے، سر تاثرات لیے وہ بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں۔ ایک ہاتھ کی تیسری انگلی میں وہی ٹیٹو جیسی انگوٹھی تھی۔ تم جانتی ہو کہ میں اپنے ساتھ غداری کرنے والوں کا کیا حشر کرتا ہوں؟ کوبرا کی مکروہ آواز گونجی۔ خوف سے علیزے کپ کپا اٹھی تھی۔ وہ دیکھو، اس نے بائیں جانب بنی شیشے کی دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ علیزے نے تھوڑی سی گردن موڑ کر دیکھا تو اس کی فلک شگاف چیخیں بلند ہوئیں۔ وہاں ایک لڑکا کمر کے بل چھت کے ساتھ رسی سے بندھا ہوا تھا۔ دونوں ٹانگیں گھٹنوں تک اور دونوں بازو کوہنیوں تک کٹے ہوئے تھے اور فرش پر بہت سے سانپ تھے۔ یہ حشر میں اپنے ساتھ غداری کرنے والوں کا کرتا ہوں تو سوچو دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ اس نے بولتے ہوئے کیمرہ اس طرح سے سیٹ کیا کہ صرف علیزے ہی نظر آ رہی تھی۔ یہ وہی کیمرہ تھا جو ایشل نے آستانے پر لگایا تھا۔ کوبرا نے ایک ڈنڈا اٹھایا جس کے سرے پر بلیڈ لگا ہوا تھا۔ وہ ڈنڈا اس نے زور سے علیزے کے بازو پر مارا۔ علیزے تکلیف سے بلبلا اٹھی۔ اسے لگا تھا کہ اس کے بازو کا گوشت ہڈی تک کٹ گیا ہو۔ تبھی کوبرا نے اس کے گال پر چھری سے کٹ لگایا۔ علیزے ایک بار پھر سے بے ہوش ہو گئی تھی، شاید کبھی نہ ہوش میں آنے کے لیے۔ شاہ اپنے کان میں لگے ایئر پیس کے ذریعے علیزے کی چیخوں کی آوازیں سن چکا تھا۔ اس نے سختی سے اپنے لب بھینچے اور گاڑی کی سپیڈ فل کر دی۔ گاڑی کوبرا کے گھر کے باہر کھڑی کر کے اس نے بلیک ہوڈ پہنی اور گاڑی سے اتر کر ایک دیوار کے ساتھ چھوٹی سائز کی ڈیوائس اٹیچ کر دی، جس سے اندر اور باہر لگے تمام سی سی ٹی وی کیمرے 5 منٹ کے لیے فریز ہو گئے تھے۔ دروازے پر کھڑے گارڈز کو بے ہوش کر کے وہ گھر میں داخل ہوا۔ اندر بہت سے ملازم کام کر رہے تھے۔ اس کے چند دھواں بم اپنی ہڈی سے نکال کر اندر کی طرف لڑکائے۔ ہر طرف دھواں بھرنے لگا۔ شاہ تیزی سے کوبرا کے روم کی طرف بڑھا۔ روم خالی تھا پر بک شیلف تھوڑی سی سرکی ہوئی تھی جس سے دروازہ صاف نظر آ رہا تھا۔ شاہ نے دروازہ کھولا تو علیزے کی حالت دیکھ کر اس کی دھڑکنیں تھمیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور علیزے کو کھول کر اس نے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ علیزے کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈال کر اس نے اس کی نبض چیک کی جو کہ بہت ہی مدھم چل رہی تھی۔ اس نے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس میں سے پٹی نکالی اور اس کے زخموں پر باندھ دی کہ خون بہنا کم ہو جائے۔ باہر نکل کر دیوار پر لگی ڈیوائس اتاری پر اس سے پہلے وہ بے ہوش پڑے گارڈز کو شوٹ کرنا نہیں بھولا تھا۔